سب ینگ جرنلسٹ ہیں اور ڈیجیٹل جرنلسٹ ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ سب لوگ جو ہیں وہ امید ہیں ہماری، کیونکہ جو ہماری ایک ایسی اشرافیہ ہے جرنلزم کی، جو ہماری ایک کرنٹ افیئر والی لارڈ ہے یا لاکھوں روپے لے کے لکھنے والے کالم نویس ہیں، وہ ایسی کازز کا حصہ نہیں بنتے. ان کازز کا حصہ ہمیشہ نوجوان صحافی بنتے ہیں. میں خود بھی جب میں نے میڈیا جوائن کیا، میں اس وقت سے ان کازز کا حصہ ہوں اور اب بھی ہوں. ارشد شریف کے قاتل ذلیل و خوار بھی ہیں، گمنام بھی ہیں، بدنام بھی ہیں. جب یہ قاتل مرتے ہیں تو ان کو کاردار تاروں والی جگہوں پر دفنایا جاتا ہے یا اپنے گھروں کے احاطوں میں دفن ہوتے ہیں، وہ محل جو انہوں نے قوم کے پیسوں سے لوٹ کے بنائے ہیں. لیکن ارشد شریف ایک عوامی قبرستان میں دفن ہے اور ہر روز اس کی قبر پہ تازہ پھول ہوتے ہیں. یہ عوام کا اس سے محبت کا ایک مظہر ہے. آج کے دن بھی پھولوں سے جو ہے وہ قبر لوگ اتنا نچھاور کر کے گئے ہیں، اور جب لوگ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ قاتلوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. پورا پاکستان ان قاتلوں کو جانتا ہے اور پورا پاکستان جو ہے وہ اس چیز کی مذمت کرتا ہے کہ اس ملک میں سے کرپشن ختم ہونی چاہیے، قربا پروری ختم ہونی چاہیے، موروثیت ختم ہونی چاہیے. ارشد شریف ایک تو اس پوری نسل کو ایجوکیٹ کر گیا، دوسرا یہ کہ اس کا کام اور نام ابھی بھی بولتا ہے. ظاہری طور پہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اپنے کام، ان کی آواز، ان کے افکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جو جس طرح سے ینگ جرنلسٹ اس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور لے کے چل رہے ہیں، چیز بہت خوش آئند ہے. آج ان کو شہید ہوئے 2 سال ہو گئے، اور جس طریقے سے میں کیس لڑ رہی ہوں، جس طریقے سے اسٹرگل کر رہی ہوں، تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک میں انصاف نام کی چیز نہیں موجود. اور جو لوگ ڈر کر کیس نہیں لگاتے تھے، آج خود ان کا ایک ستون جو ہے وہ آدھا ہو گیا ہے. اگر کاش تھوڑی بہادری دکھاتے، اس کو اس کی زندگی میں جو ہے وہ پروٹیکشن دے دیتے، تو آج ان کے اپنے ساتھ یہ نہ ہوتا. خیر، جب پانی سر سے گزر جائے گا شاید ان کو آگاہی ہوگی. پہلے میڈیا کو تباہ کیا گیا، پھر اسمبلیوں کو تباہ کیا گیا، اب جو ہے وہ تیسرا ستون جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ کھڑا ہوا ہے، لیکن کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. مجھے اس چیز پہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ اشرافیہ، بدماشیہ اپنی لیے جو ہے وہ قانون سازیاں اور چیزیں کرے جا رہے ہیں، اور عوام کے لیے کہیں کوئی ریلیف نہیں ہے. جیسے کہ میں جیسے 2 سال سے انصاف ہی نہیں ملا. لیکن جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، تو میں کسی بھی شخص سے انصاف کی امید نہیں رکھ سکتی، کیونکہ جب تک اس ملک میں اصل جمہوری حکومت عوام کے ووٹوں سے نہیں آئے گی تو میں کسی قسم کا بھی کوئی مطالبہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے مکافات عمل کر دیا تو وہ ایک الگ چیز ہے. کینیا میں سست روی کا شکار ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ وہاں پر ایک چل رہا ہے نظام. انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں تمام قاتلوں کو جلد سزا ہوگی. لیکن یہاں پر تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہی کوئی کچھ کیا تو امید ہے. لیکن اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا سیکھیں، ناانصافی کے خلاف بولیں، اپنی آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو یہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے ایک کو نشان عبرت بنایا، پھر دوسرے کو. اور مجھے اپنی کمیونٹی کے لیے بہت ڈر لگتا ہے کہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں، جس طریقے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے. اور اس سال 2024 میں 10 صحافی قتل ہوئے ہیں. تو میں نے پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ نہ صرف میرے شوہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، بلکہ ان 10 صحافیوں کی تحقیقات بھی کی جائے کہ ان کو کیوں قتل کیا گیا اس سال، جبکہ اس ملک میں جنگ نہیں ہو رہی. تو اتنی بڑی تعداد میں پورے ملک کے اندر صحافی کیسے قتل ہو گئے. تو امید ہے کہ اس کے اوپر شاید ہی کوئی ریلیف ملے، لیکن ہمارا کام ہے کہ قانون کا راستہ ہم جو ہے وہ اسی طرح اختیار کرتے رہیں گے. اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آج کے دن ارشد شریف کو اپنی دعا میں یاد رکھیے. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوان صحافی جو آج اس ظلم اور بربریت کے خلاف ڈٹ کے کھڑے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ جب ارشد شریف جب حیات تھے تو ان کے گرد ایک ٹولہ نظر آتا تھا. آج وہ ٹولہ بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ بنے ہیں. آج پریس کلب میں کوئی اہتمام نہیں کیا گیا ان ٹاؤٹ صحافیوں کی جانب سے جب وہ ارشد شریف سے ارد گرد منڈلاتے رہتے تھے. لیکن میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے. یہاں بات ہوئی کہ وہ کون تھا. وہ داغدار، وہ بدبودار شخص تھا جس کو آئینہ ارشد شریف نے دکھایا، اور اس کو وہ اپنا داغدار بدبودار چہرہ اس کو پسند نہیں تھا کہ ارشد شریف اس کو بارہا آئینہ دکھا رہا تھا. ہمارا قصور یہ ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے فرق نواز بھٹی کا قصور یہ ہے. پرسوں جس طریقے سے صبح 5 بجے اس کے بچوں کے سامنے، اس کے گھر والوں کے سامنے اس کو ڈالے میں اٹھا کے جس طریقے سے کڈنیپ کیا، ہمارے عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہمارے دیگر صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم اس بدبودار
इस निजाम को आईना दिखाते हैं और ये बताते हैं कि देख ले आपका चेहरा कितना बदबूदार है, कितना दागदार है। मुझे अफसोस है, एक वेल नोन पर्सनालिटी, एक ऐसा शख्स जिसने बैनुल-अक़वामी मीडिया में पाकिस्तान के मस्बत चेहरे के लिए काम किया, आज तासुब और ऐसा शख्स जो एक मुतनासिब, जो एक मुतासिब, एक ऐसा शख्स जो एक टाउट बना, वो चीफ जस्टिस जो कल उससे योम नजात जब हम मनाएंगे, जिस तरीके से वो इंसाफ की कुर्सी पर बैठा रहा। अरशद शरीफ की जब दरख्वास्त आई तो उस शख्स ने उस दरख्वास्त को समात के लिए तक मुकर्रर ना किया। ऐसे शख्सियत से आप क्या गिला करेंगे? यकीनन ये वो बदबूदार किरदार है। जब माजी में हमारे सामने बहुत से ऐसे किरदार, आज वो लोग जिंदा हैं जिनका ज़मीर जिंदा था, जो वक्त के फिरौन के सामने खड़े थे, जो वक्त के यजीद के सामने खड़े थे। आज उनका किरदार, उनका नाम सुनहरे हरूफ में लिखा जाता है, लेकिन वक्त के ये फिरौन, वक्त के ये जदीद, ये यजीद, ये भूल जाते हैं कि जब भी इन्होंने किसी को मिटाने की कोशिश की, तारीख ने हमेशा इनको मिटाया। आज शहीद अरशद शरीफ हयात है, वो जिंदा है। आज अगर हम यहाँ मौजूद हैं तो वो हमारे जिंदा दिलों में जिंदा है। अगर इधर हमारी भाभी जवेरिया बैठी है, अरशद शरीफ की बेगम जिस तरीके से ये केस लड़ रही है, जिस तरीके से इस पर जुल्म ढाए इसके फैमिली के साथ, मैं इसके दर्द को इसलिए समझता हूँ क्योंकि मेरे जवान भाई को बड़ी बेदर्दी से शहीद किया। आज मुझे भी इंसाफ नहीं मिला है तो मुझे वो दर्द, वो तकलीफ इनके फैमिली के, अरशद शरीफ के बच्चों की मैं महसूस कर सकता हूँ कि क्या वो दर्द होता है, क्या वो तकलीफ होती है जब अपने इस तरह बिछड़ जाते हैं। लेकिन बहरहाल अरशद शरीफ ने कुर्बानी दी, अपनी जान दी, सिर्फ इस मुल्क की खातिर, इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क के आइन की खातिर। आज अरशद शरीफ जिंदा है और वो काले करतूत जिन्होंने कालक अपने मुंह पे लगाई, तारीख में हमेशा स्याह हरूफों पर, स्याह बाप में उनका नाम याद रखा जाएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक तो खुशी की बात यह है कि शहीद अरशद शरीफ को याद करने के लिए बहुत से सहाफ़ी मौजूद हैं। दुख की बात यह है कि वो नाम नहाद, चुनिंदा और बड़े लोग और सफ़े अव्वल के लोग जिन्हें यहाँ होना चाहिए था वो मौजूद नहीं है। लेकिन खैर, ये अपने अपने ज़मीर और अपने अपने नज़रिए और अपने अपने अखलास की बात है कि कौन किस वक्त कहाँ किस जुल्म और जबर के ख़िलाफ़ खड़ा होता है। इन्होंने बात की कि वो कौन था, फ़िरौन था, वो DGISI था, वो DGMI था, वो उस वक्त का आर्मी चीफ था। और अभी जो आर्मी चीफ है, अभी जो DGISI है, अभी जो DGMI है, ये उसी लेगेसी को लेकर जा रहे हैं। तो शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के और उस बर्बरियत के जो खुरे हैं वो GHQ से मिलते हैं। और जब तक आप किसी भी जुल्म और जबर के पीछे मौजूद असल चेहरे का नाम खुल कर नहीं लेंगे, तब तक आप इंसाफ तक नहीं पहुंच सकते। और इस बात से कतई नज़र के उस जालिम और उस कातिल का नाम लेने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो आप खुलकर ये बात कहें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो कातिल है शहीद अरशद शरीफ की, वो कातिल है। ये वही लोग हैं जो सलीम शहजाद के कातिल हैं, ये वही लोग हैं जो अहमद मीर पर कातिलाना हमले में मुलव्वस हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे अगवा किया, वही लोग हैं जिन्होंने मतीउल्लाह जान को अगवा किया, ये वही लोग हैं जिन्होंने असद तूर को अगवा किया। तो लिहाजा अगर किसी मुल्क के अंदर एक सहाफ़ी जो है या दानिश्वर जो है या कोई लिखारी और शायर जो है वो कातिल का नाम लेकर बात नहीं कर सकता, तो एक आम आदमी से आप कभी ये उम्मीद ना रखें कि वो कातिल का नाम लेकर बात करेगा। शहीद अरशद शरीफ के कातिल मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री के लोग हैं, ISI के लोग हैं, MI के लोग हैं, GHQ उसका कातिल है।
تو لہٰذا جب بھی کبھی یہ کھرے نکلے اور جب بھی کبھی یہ لوگ کیفر کردار تک پہنچے اور اصل قاتل اور مجرم جو عدالت تک آئے تو وہ فوجی لوگ ہوں گے, وہ ملٹری کے لوگ ہوں گے. اب جو موجودہ شخص ہے وہ اپنے آپ کو بچا اس طرح سے سکتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ فیض حمید کو ایک ہومیوپیتھک اکاؤنٹیبلٹی, انسٹیٹیوشنل اکاؤنٹیبلٹی میں انہوں نے اندر کر دیا فیض حمید کو. تو آپ ارشد شریف کے قاتلوں کو بھی آپ یہ کریں کہ اکاؤنٹیبل کریں, ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچائیں, تو تب ہم مانیں گے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو کچھ آپ کے پیش رو کرتے رہے ہیں آپ اس کی کمپنسیشن یا آپ اس کی ریمیڈی کی طرف جا رہے ہیں. تو میرا سلام و شہید ارشد شریف کو, وہ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے. تو شہید ارشد شریف کا جو کوڈ بلڈ ہے وہ آج ہر دیوار پر نوشتہ دیوار ہے, وہ ہر زبان پر ہے, وہ ہر ذہن پر ہے, وہ تمام ہاتھوں پر ہے. وہ ایک شعر ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. تو اب کسی کو دستانے پہننے کی ضرورت نہیں ہے. اب لوگ کھل کر بات کرتے ہیں کہ اغوا کون کرتا ہے, قتل کون کرتا ہے, وفاداریاں کون بدلتا ہے, صحافیوں کو کون اٹھاتا ہے, صحافیوں کو کون قتل کرتا ہے. تو یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ سامنے ہے. شہید ارشد شریف کو میرا سلام ہو, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو خون ہے شہید ارشد شریف کا یہ نوید انقلاب ہوگا. اور پاکستان جس طرف چل پڑا ہے سونر اور لیٹر, اس میں تھوڑی بہت تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن جو شہید ارشد شریف کے قاتل ہیں ان کی ہار یقینی ہے, اور ان کی ہار ازر من الشمس ہے اور روز روشن کی طرح یہاں ہے. بہت شکریہ.